السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی اختار لنا محاسن الخلق واجرى علینا طیبات الرزق وسخر لنا ما فی السماوات والارض فكل المخلوقات منقادة لنا بقدرته وصائرة الى طاعتنا بعزته۔ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس نے ہمارے لیے اخلاق حسنہ کی خوبیوں کو منتخب کیا اور ہمارے لیے پاکیزہ رزق جاری کیے، اور ان تمام چیزوں کو ہمارے لیے مسخر کیا جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں۔ پس مخلوقات اللہ کی قدرت کے ساتھ ہمارے لیے مطیع اور فرمانبردار ہیں، اور اللہ کی عزت اور قوت کی وجہ سے وہ ہماری اطاعت بجا لانے والی ہیں۔ 11واں پارہ۔ يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم۔ يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تو یہ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے، آپ کہہ دیجئے تم عذر پیش نہ کرو، ہم ہرگز تمہارا اعتبار نہ کریں گے، در حقیقت اللہ نے ہمیں تمہارے حالات بتا دیے ہیں، اور آئندہ بھی اللہ اور اس کا رسول تمہارا عمل دیکھے گا، پھر تم غیب اور حاضر کے جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ ان آیات کا نزول تبوک سے واپسی پر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی منافقین کے جھوٹے بہانوں کی اطلاع دے دی، اور ساتھ ہی حکم دے دیا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ بہانے مت تراشو، ہم تمہارا اعتبار نہیں کریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہاری کچھ خبریں بتا دی ہیں۔ اب آئندہ یہ دیکھا جائے گا کہ تمہارا رویہ کیا ہے، تم موجودہ روش سے باز آتے ہو یا اسی پر جمے رہتے ہو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کی باتیں کچھ کام نہیں آتی جب تک کہ اس کا عمل ساتھ نہ دے، اور اگر انسان کو اس بات کا احساس رہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ کی نگرانی کا شعور ہو، تو یہ چیز انسان کے عمل کی اصلاح کا باعث ہوتی ہے۔ تو ہم کبھی بھی اگر اپنی خواہشات کے ہاتھوں مجبور ہو جائیں کوئی غلط کام کرنے پر، تو یہ احساس نہیں ختم ہونا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اگر یہ کام میں نے اللہ کی نافرمانی کا کیا تو اللہ کو کیا جواب دوں گی۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقلبتم إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تو یہ ضرور تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے اعراض برتو، تو تم ان سے اعراض ہی برتو کیونکہ یہ گندگی ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ بدلہ ہے اس کا جو کمائی وہ کرتے رہے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ان کی قسموں کا اعتبار نہ کیا جائے،
یہ قسمیں اس لیے کھا رہے ہیں کہ تم ان کو اگنور کرو تو ان کو اگنور کر دو، لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ ہیں گندگی، انہم رجس، جیسے مشرکین کو پیچھے سورۃ توبہ میں رجس کہا گیا، اسی طرح یہاں منافقین کو بھی رجس کہا جا رہا ہے، یعنی ناپاک ہیں، ان کا باطن کفر کے ساتھ خبیث اور گندا ہے، ان کے پوشیدہ اعمال بھی خبیث ہیں، جیسے مسلمانوں کے خلاف مشورہ کرنا، ان کے خلاف چالیں چلنا، ان کے خلاف مکر و فریب سے کام لینا، ان کو دھوکہ دینا۔ یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، پھر اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو یقیناً اللہ نافرمان لوگوں سے کبھی راضی نہیں ہوتا۔ یعنی ان کی قسمیں کھانے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کو راضی کرنا۔ یعنی منافقین جو ہوتے ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بجائے لوگوں کو خوش کرنے کے پیچھے لگے رہتے ہیں، یعنی اللہ کی خوشنودی کو پیچھے کر دیتے ہیں اور لوگوں کی خوشنودی کو مقدم کر لیتے ہیں، آگے کر لیتے ہیں۔ لیکن ہمیشہ یہ یاد رہے کہ انسان اگر اللہ کو ناراض کرتا ہے تو وہ کبھی بھی لوگوں کو خوش نہیں کر سکتا۔ حضرت معاویہ نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لکھا کہ مجھے ایک خط لکھیے جس میں میرے لیے نصیحتیں ہوں لیکن زیادہ نہ ہوں، تو حضرت عائشہ نے ان کو لکھا، سلام علیک اما بعد، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اللہ کی رضا لوگوں کو ناراض کر کے تلاش کرے گا تو لوگوں سے پہنچنے والی تکلیف کے سلسلے میں اللہ اس کے لیے کافی ہوگا۔ یعنی جو اللہ کی خاطر لوگوں کو ناراض کرے گا تو اسے جو تکلیف لوگوں کی طرف سے آئے گی اس سلسلے میں پھر اللہ تعالیٰ ہی کافی ہو جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو دور کر دے گا۔ اور جو شخص لوگوں کی رضامندی کو اللہ کے غصے میں تلاش کرے گا اللہ اسے لوگوں ہی کے سپرد کر دے گا۔ والسلام علیکم، بس اتنا سا خط لکھا، اتنا سا میسج بھیجا۔ پھر فرمایا، بدوی لوگ کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور اسی لائق ہیں کہ وہ ان حدود کو نہ جانیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی، اور اللہ خوب علم والا، بہت حکمت والا ہے۔ الاعراب یہاں پر اعرابیوں کی طرف اشارہ ہے جو مدینہ منورہ سے دور دیہاتی اور صحرائی علاقوں میں رہتے تھے۔ ان میں سے اکثر اسلام کی دعوت کو سمجھ کر مسلمان نہیں ہوئے تھے، سچے دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، صرف اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت سے مروب ہو گئے تھے۔ تو ان میں سے بہت سے لوگ منافق تھے، اور یہ اہل مدینہ کے اندر رہنے والے منافقوں سے بھی زیادہ سخت تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو ان کے ماحول کی وجہ سے ان کے اندر سختی تھی، دوسرا یہ کہ انہیں کوئی علم کی ہوا ہی نہیں لگی تھی، اور یہ بس صرف دیکھا دیکھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان قرآن و سنت سے دور ہو جائے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن دلوں کو نرم کرتا ہے۔ علم انسان کے اندر نرمی لاتا ہے، چاہے دنیاوی علم ہو یا دینی علم ہو، بہرحال انسان کی شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے، وہ انسان کو مہذب اور نرم دل بنا دیتا ہے۔ اور جو لوگ جتنی جہالت میں غرق ہوں اور شرعی احکامات کو نہ جانتے ہوں ان کے اندر اتنی ہی سختی ہوتی ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، اور ان بدویوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تاوان سمجھ لیتے ہیں، اور وہ تمہارے خلاف گردش زمانہ کا انتظار کرتے ہیں، مگر انہی پر ہے بری گردش، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ یعنی منافقین جو ہیں وہ نہ چاہتے ہوئے نیک اعمال کرتے ہیں، مجبوراً نیکی کر رہے ہیں، چاہے وہ صدقات دینے کا معاملہ ہو یا جہاد پہ جانے کا معاملہ ہو، بس وہ اسے چٹی یا جرمانہ سمجھ کے بادل ناخواستہ ادا کرتے رہتے ہیں۔ اور اس کے برعکس مومن جو ہوتا ہے اس پر جو حقوق عائد ہوتے ہیں وہ ان کو بہت خوش دلی سے ادا کرتا ہے، اس کا سینہ وسیع ہوتا ہے، اس کا دل مطمئن ہوتا ہے، اور اس کے اندر یہ شدید خواہش ہوتی ہے کہ یہ نیکی اس کے لیے باعث اجر و ثواب ہو۔ تو انسان کو ہمیشہ دل کی خوشی سے زکوٰۃ یا نماز یا فرائض جو ہے وہ ادا کرنے چاہیے، اور اللہ کے راستے میں جب انسان خرچ کرتا ہے، کیونکہ انہیں خرچ کرنا بڑا مشکل لگتا تھا اور وہ بھی فی سبیل اللہ، تو اس کے بارے میں انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کا پورا پورا بدلہ ضرور واپس کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم خیر میں سے، مال میں سے جو بھی خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا ادا کیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ مال خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، مال خرچ کرنے سے واپس ملتا ہے اللہ کی طرف سے کئی گنا بڑا اجر بن کر، اور روکنے سے مال تلف ہو جاتا ہے۔ اور بدویوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے نزدیک قربتوں اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ بناتے ہیں۔ یاد رکھو وہ ان کے لیے یقیناً قربت کا ذریعہ ہے، اللہ انہیں ضرور اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ جہاں کچھ اعرابی منافق تھے وہاں بعض ان میں سے
سچے دل سے مسلمان بھی ہوئے تھے. اور سچے دل سے مسلمان ہونے والے کی علامت کیا ہوتی ہے کہ وہ دل کی خوشی سے صدقہ کرتا ہے اور صدقہ کر کے خوش ہوتا ہے اور اس سے وہ اللہ تعالیٰ کی قربت چاہتا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو حاصل کرنے کا وہ ذریعہ سمجھتے تھے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی صدقہ لے کر آتا تو آپ یوں دعا کرتے، اللہم صلی علی آل فلان، اے اللہ فلاں کی آل اولاد پر رحم فرما. یعنی صرف اس کو نہیں بلکہ اس کی اولادوں کو بھی دعا دیتے تھے. اور یہ ضروری ہے کہ انسان احسان کرنے والوں کو دعا دے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے نام سے پناہ مانگے اسے پناہ دے دو، یعنی اللہ کا واسطہ دے کے اگر کوئی مانگتا ہے، اور جو شخص اللہ کے نام سے سوال کرے اس کو عطا کر دو، اور جو تمہاری دعوت کرے اس کی دعوت قبول کرو، اور جو تمہارے ساتھ بھلائی کرے اس کا بدلہ دو. اگر بدلے میں دینے کے لیے کچھ نہ ملے تو اس کے لیے اتنی دعا کرو یہاں تک کہ تم سمجھ لو کہ تم نے اس کا بدلہ دے دیا ہے. یعنی اگر اور کچھ نہیں دے سکتے تو دعا ضرور دو. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور مہاجرین و انصار میں سے سب سے پہلے ایمان میں سبقت کرنے والے اور وہ لوگ جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے. اور اس نے ان کے لیے وہ باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہی بہت عظیم الشان کامیابی ہے. اس میں 3 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے. ایک ہے مہاجرین، جنہوں نے دین کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر مکہ اور دیگر علاقوں سے ہجرت کی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مدینہ آ گئے. دوسرے ہیں انصار، جو مدینہ میں رہائش پذیر تھے. انہوں نے ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور حفاظت فرمائی اور مدینہ آنے والے مہاجرین کی خوب تواضع کی اور اپنا سب کچھ ان کی خدمت میں پیش کر دیا. تیسری قسم وہ ہے جو ان مہاجرین و انصار کے خلوص اور احسان کے ساتھ ان کے پیروکار ہیں، یعنی جس طرح وہ کام کرتے تھے ان کو اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں اور انہی کے طریقوں پہ چلتے ہیں. اور اصطلاحی معنوں میں ان کو تابعین کہتے ہیں، لیکن بعض نے اس کو عام رکھا ہے، یعنی قیامت تک جتنے بھی انصار و مہاجرین سے محبت کرنے والے لوگ ہیں اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے مسلمان ہیں وہ سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. تو اس میں اہم ترین سبق یہ ہے کہ ہمیں اپنے طرز عمل میں صحابہ کو، جو خواہ مہاجرین ہیں یا انصار، یا مہاجر بن کے یا انصار بن کے، ان کی پیروی کرنی چاہیے. اور تمہارے آس پاس کے بدویوں میں سے کچھ منافق ہیں اور کچھ مدینہ کے رہنے والوں میں سے بھی منافقت پر اڑ گئے ہیں. آپ انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں. ان قریب ہم انہیں 2 بار عذاب دیں گے، پھر وہ بہت بڑے عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں گے. یعنی دنیا میں بھی ان کو عذاب ہوگا اور پھر بڑے عذاب کی طرف، یعنی آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے. یعنی موت کے وقت کی سزا کہ فرشتے ماریں گے، اور پھر قبر کی سزا یعنی سنعذبہم مرتین، اور پھر آخرت کی سزا جو ان دونوں سزاؤں سے کہیں بڑی ہے. اور کچھ دوسرے بھی ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، انہوں نے ملے جلے عمل کیے ہیں، کچھ اچھے اور کچھ برے. امید ہے کہ اللہ ان پر مہربان ہوگا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ وہ مخلص مسلمان ہیں جو بغیر عذر کے محض سستی کی وجہ سے تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے تھے. بعد میں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور انہوں نے اعتراف گناہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. لیکن یہ صرف ان تک ہی نہیں بات، قیامت تک آنے والے تمام گناہ گار مخلص مسلمان اس آیت میں شامل ہیں کہ جس کسی انسان سے کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیتا ہے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ غفور الرحیم ہے. لیکن یاد رکھیے کہ قیامت کے دن کیا عالم ہوگا. ایک حدیث ہے جو امام بخاری نے اس آیت کی تفسیر میں اپنی صحیح میں درج فرمائی ہے. سمرہ بن جندب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات 2 آنے والے میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے اٹھایا، پھر وہ مجھے ایک ایسے شہر میں لے گئے جو سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنایا گیا تھا. وہاں میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کا نصف بدن سب سے زیادہ خوبصورت شخص کی طرح تھا جو تم دیکھنے والے ہو، اور نصف بدن اس بدترین شخص کی طرح تھا جو کبھی تم نے دیکھا. یعنی کیسے لوگ تھے؟ آدھا جسم انتہائی خوبصورت اور آدھا جسم انتہائی بدصورت. دونوں فرشتوں نے ان لوگوں سے کہا، اس نہر کے اندر داخل ہو جاؤ. وہ اس میں داخل ہو گئے، پھر ہماری طرف واپس آئے تو ان سے بدصورتی جا چکی تھی اور وہ بہترین صورت میں بدل چکے تھے، یعنی وہ جو بدصورت حصہ تھا صاف ہو چکا تھا. دونوں فرشتوں نے مجھ سے کہا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ جنت عدن ہے اور یہ آپ کا گھر ہے. دونوں نے کہا کہ وہ لوگ جن کا نصف حصہ خوبصورت اور نصف حصہ بدصورت تھا
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نیک عمل کیے اور ان کے ساتھ برے عمل بھی ملا جلا دیے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر کیا اور بالآخر ان کو معاف کر دیا۔ آپ دیکھیں کہ آدھا جسم بدصورت ہونا تو بہت بڑی بات ہے۔ جسم کا اگر کوئی ایک حصہ بھی، کوئی ایک عضو بھی خوبصورت نہیں رہتا تو انسان کتنا کانشیس ہو جاتا ہے اور کتنا پریشان ہوتا ہے اور کسی کو اپنی شکل نہیں دکھانا چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے اور ہمیں مرنے سے پہلے ہی معاف کر دے کہ ہم اٹھیں تو اس کی رضا کے ساتھ۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے کر اس کے ذریعے انہیں پاک کیجیے اور ان کا تزکیہ کیجیے اور ان کے حق میں دعائے رحمت کیجیے، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ یہ حکم عام ہے، صدقے سے مراد فرضی صدقہ یعنی زکوٰۃ بھی ہو سکتی ہے اور نفلی صدقہ بھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ مسلمانوں کو پاک کریں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ صدقہ پاک کرتا ہے۔ اس لیے اگر انسان سے گناہ ہو جائیں تو زیادہ سے زیادہ صدقہ کرے توبہ استغفار کے ساتھ۔ اور ویسے بھی انسان بخل سے بچتا ہے، اس کا دل وسیع ہوتا ہے، اس کا چہرہ کشادہ ہوتا ہے۔ کشادہ سے مراد یہ کہ خوش ہوتا ہے تو دوسروں کے لیے خوشی کا باعث بنتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ انسان کے اندر کی جو میل کچیل ہوتی ہے خاص طور پر وہ دور ہو جاتی ہے۔ اور اس میں ہم سب کے لیے یہ سبق ہے کہ اگر آپ کسی کے بہاف پر بھی صدقہ کلیکٹ کریں تو ہر دینے والے کو دعا بھی دیں، یعنی جو شخص بھی زکوٰۃ اور صدقات کی وصولی کا ذمہ دار ہو تو اس کو زکوٰۃ یا صدقات وصول کرتے وقت جیسے بیت المال کے ذمہ دار ہوتے ہیں یا جو بھی کلیکٹرز ہوتے ہیں، فنڈز کلیکٹرز ہوتے ہیں، ان کو دعا بھی دینی چاہیے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی صدقات لیتا ہے؟ یعنی صدقہ دیتے ہم انسان کو، لیکن پہنچ اللہ کے پاس جاتا ہے کیونکہ اجر اس کی طرف سے آتا ہے۔ اور یہ کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ صدقہ جب وہاں پہنچ جاتا ہے نا، آخرت کے بینک میں اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس صدقے کی پرورش کرتا ہے۔ النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے حتیٰ کہ ایک کھجور کے برابر صدقہ بڑھ بڑھ کر احد پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے۔ احد پہاڑ تقریباً 12 کلومیٹر، اتنا بڑا پہاڑ ہے کہ ایک کھجور اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یعنی جو صدقہ ہم کر چکے اگر وہ خلوص سے کیا اور حلال پاک مال سے کیا تو وہ بڑھ رہا ہے، بڑھ رہا ہے، بڑھ رہا ہے، بڑھ رہا ہے، یعنی پہاڑوں جتنا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس لیے جب بھی دیں خوش دلی سے دیں اور اللہ کی رضا کے لیے دیں، کسی بدلے کی نیت سے نہیں۔ وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور کہہ دیجئے کہ تم عمل کیے جاؤ، پس ان قریب اللہ تمہارا عمل دیکھے گا اور اس کا رسول اور اہل ایمان بھی، اور تم غیب اور حاضر کے جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومن دنیا میں دوسروں کے اعمال دیکھ سکتے ہیں، دنیا سے جانے کے بعد نہیں، کیونکہ بعض لوگوں نے اس سے یہ دلیل نکالی کہ اللہ تعالیٰ بھی عمل دیکھتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے عمل دیکھتے ہیں، اپنی قبر مبارک میں بھی ہمارے اعمال ان کو پتہ چلتے رہتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ عمل دیکھتا ہے، وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اگر رسول اللہ دیکھتے ہیں تو پھر مومنون کی بات بھی ساتھ آ رہی ہے، وہ بھی کیا دیکھتے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے۔ مرنے کے بعد جب انسان کی روح علیین سجین میں چلی جاتی ہے تو دنیا سے وہ منقطع ہو جاتا ہے۔ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا فیصلہ اللہ کے حکم کے لیے مؤخر رکھا گیا، خواہ وہ انہیں عذاب دے اور خواہ وہ ان پر مہربان ہو، اور اللہ خوب علم والا، بہت حکمت والا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنا لی مسلمانوں کو ضرر پہنچانے اور کفر پھیلانے اور مومنوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے اور اس شخص کے گھات لگانے کے لیے جس نے اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی، اور یہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو صرف بھلائی کا ہی ارادہ کیا تھا، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً یہ جھوٹے ہیں۔ یہاں منافقین کی ایک اور قبیح حرکت کا بیان ہے کہ انہوں نے ایک مسجد بنائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بابر کرایا کہ بارش، سردی اور اس قسم کے موقع پر بیماروں اور کمزوروں کو دور جانے میں مشکل ہوتی ہے، تو ان سب کی سہولت کے لیے ہم نے یہ مسجد بنائی ہے، آپ وہاں چل کے اس کا افتتاح کر دیں تاکہ ہمیں برکت حاصل ہو۔ تو اس وقت آپ تبوک تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے وعدہ کر لیا کہ جب میں واپس آؤں گا تو میں یہاں پر آ کر نماز پڑھا دوں گا۔ تو اوپر سے انہوں نے یہ ظاہر کیا، لیکن حقیقت میں اندر کیا مقصد تھا وہ اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا۔ اس سے مراد مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، وہاں بیٹھ کر سازشیں کرنا، کفر پھیلانا، مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کرنا
اور اللہ اور رسول کے دشمنوں کے خلاف ایک کمین گاہ یعنی ایک محفوظ جگہ جس میں وہ بیٹھ کے سازشیں کر سکیں وہ فراہم کرنا، وہ مہیا کرنا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا اور بتا دیا کہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں یہ۔ تو آپ دیکھیے کہ اگر ایک انسان مسجد جیسی جگہ بھی بناتا ہے یا دین کے نام پر کوئی جگہ بناتا ہے لیکن اس کی نیت خراب ہے، اس سے اس کے دنیاوی مفادات وابستہ ہیں یا اس کے ذریعے وہ مسلمانوں کو فائدے کی بجائے الٹا نقصان دینا چاہتا ہے، تو ایسا کوئی عمل بظاہر کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، فاسد نیت عمل کو فاسد کر دیتی ہے، اسے برا بنا دیتی ہے۔ فرمایا آپ اس مسجد میں کبھی کھڑے نہ ہوں، یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی، یعنی مسجد قباء، وہ اس کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف رہیں، اور اللہ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو آپ کو یہاں آنے سے ہی روک دیا گیا کہ آپ کبھی اس مسجد میں نماز نہ پڑھیں، اور نماز پڑھنا تو دور کی بات، وہاں جا کر بھی کھڑے نہ ہوں۔ اور پھر یہاں مسجد قباء کی فضیلت بھی پتہ چل رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے گھر سے خوب اچھی طرح وضو کر کے مسجد قباء آ کر نماز پڑھے اس کو عمرے کے برابر اجر ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کے دن مسجد قباء آتے، پیدل بھی اور سواری پر بھی، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی ایسے ہی کرتے تھے، یعنی مدینہ میں ونس اے ویک وہ اس مسجد میں آ کے نماز پڑھتے تھے کیونکہ عمرے کا ثواب ملتا ہے، تو کوئی معمولی اجر ہے۔ پھر فرمایا کیا بھلا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے تقوی اور اس کی رضامندی پر رکھی وہ بہتر ہے، یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد گرنے والی کھائی کے ایک کنارے پر رکھی تو وہ اسے جہنم کی آگ میں لے گری، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں دو انسانوں کی مثال دی جا رہی ہے، ایک وہ جس کے عقیدہ اور عمل کی بنیاد اللہ کے تقوی اور اللہ کی رضا پر ہے، اور دوسرا وہ جس کے عمل کی بنیاد محض کفر اور نفاق پر ہے۔ اول ذکر کی عمارت کی بنیاد مضبوط اور مستحکم ہے، وہ کبھی گرنے والی نہیں، اور دوسرے کی عمارت ایسی چیز پر ہے جو دکھائی تو دیتی ہے مگر نیچے سے خالی ہے، یعنی ایسی عمارت اس نے بنائی جس کی بنیاد کوئی نہیں۔ تو بڑے بڑے نیک اعمال جن کے پیچھے نیت کوئی نہیں اچھی، وہ ایسے ہی ہیں جیسے ایک بہت بڑی بلڈنگ ہائی رائز لیکن اس کے نیچے اس کی بنیاد ہی نہیں بنائی گئی۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، جو عمارتیں بنیادوں کے بغیر کھڑی کی جائیں وہ ڈھہ جاتی ہیں، اور اگر عمل ایسا ہو تو وہ جہنم میں لے جاتا ہے، چاہے وہ بظاہر دیکھنے میں نیک عمل کیوں نہ ہو۔ تو نیت کی درستگی عمل کی درستگی ہے، اور نیت کا بگاڑ عمل کا بگاڑ ہے۔ تو انسان صرف اس عمل سے ہی نجات پائے گا جس میں اخلاص ہوگا اور جو درست طریقے پر کیا گیا ہوگا۔ اسی وجہ سے بدعات جو ہیں جن میں طریقہ درست نہیں ہوتا یا پھر برے مقاصد کے لیے کیے گئے کام، وہ انسان کو فائدے کی بجائے نقصان دیں گے۔ فرمایا ان کی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں شک کا باعث بنی رہے گی، الا یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اور اللہ خوب جاننے والا بہت حکمت والا ہے۔ دلوں میں شک کا باعث کیوں؟ کیونکہ سچ اطمینان کا باعث ہے اور جھوٹ بے چینی کا باعث، یعنی ان کی بنیاد ہی غلط ہے، لہٰذا ان کو کبھی یہ بظاہر نیک کام کر کے اطمینان قلب حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو یاد رکھیے جو نیک کام چاہے وہ چھوٹا ہی صحیح کیوں نہ ہو، خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا، ریاکاری سے بچ کر چھپ کر صرف اللہ کی خاطر، وہ تھوڑا سا عمل بھی انسان کو بے حد سکون دیتا ہے۔ اور جب انسان بڑے سے بڑا کام کر لیتا ہے لیکن نیت خراب ہے، نیت دوسرے سے تعریف چاہنا ہے، واہ واہ چاہنا ہے، تو وہ چیز انسان کے اندر خوشی نہیں لاتی۔ وہ وقتی خوشی ہوتی ہے کسی کی تعریف سن کے، لیکن اس کے بعد انسان کا پھر دل پھیکا پڑ جاتا ہے۔ تو یہاں بتایا گیا کہ منافقین کا نفاق کھلنے کے بعد اب ان کی حالت یہ ہے، آپ خود سوچیں کہ وہ جو پلاٹنگ کر رہے تھے، جو سازشیں کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سب بتا دی، تو وہ جو کرنے والے تھے ان کا حال کیا ہوگا، کس قدر شرمندگی ہوگی اور کس قدر بدنامی ہوئی ہوگی۔